اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور عینت دیوان ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں ہم بات کریں گے موت کے بارے میں۔ موت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ اس سے گھٹ سکتی ہے اور نہ بڑھ سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہوتا ہے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت مرنے والے کو دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مومن کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور بآسانی روح نکل جاتی ہے جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے۔ اور اگر مرنے والا نافرمان یا کافر ہوتا ہے تو عذاب کے فرشتے نظر آتے ہیں اور روح بہت سختی سے نکالی جاتی ہے۔ فرشتے کے دکھنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی کیونکہ اس وقت چھپی باتیں واضح ہو جاتی ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس عالم سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے، خواہ ابھی اسے قبر میں بھی نہ رکھا جائے یا آگ میں بھی نہ جلایا جائے۔ اس میں سمجھ اور شعور ہوتا ہے اور عذاب کے دکھ درد اور آرام و راحت کو محسوس کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لاش چارپائی وغیرہ پر رکھ دی جاتی ہے اور اس کے بعد قبرستان لے جانے کے لیے لوگ اسے اٹھاتے ہیں، اگر وہ نیک تھا تو کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، اور اگر وہ نیک نہ تھا تو گھر والوں سے کہتا ہے ہائے ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے جاتے ہو؟ پھر فرمایا کہ انسان کے سوا ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے، اگر انسان اس کی آواز سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ مردے کو قبر میں دفن کے بعد مردے کی روح جسم میں لوٹائی جاتی ہے، پھر قبر میں مردوں کو دباتی ہے۔ مومن کو اس طرح جیسے ماں بچے کو، اور کافر ہو تو اس طرح کے ادھر کی فصلیاں ادھر ہو جاتی ہے۔ دو فرشتے جن کا نام منکر نکیر ہے، ان کی شکل ڈراؤنی اور بڑے بڑے دانت جن سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں اور مردے کو جھنجھوڑتے ہوئے اٹھائیں گے اور یہ تین سوال کریں گے۔ من ربک، آپ کا رب کون ہے؟ ما دینک، آپ کا دین کیا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دکھائی جائے گی کہ ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ پہلے سوال کے جواب میں مومن کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، پھر دوسرے سوال کے جواب میں کہتا ہے میرا دین اسلام ہے، اور تیسرے سوال کے جواب میں کہتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد آسمان سے ایک اللہ کا منادی آواز دیتا ہے کہ تو نے سچ کہا، سو اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دیے جاتے ہیں اور جنتی کپڑے اسے پہنا دیے جاتے ہیں اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور حد نگاہ تک قبر وسیع کر دی جاتی ہے۔ پہلے سوال کے جواب میں کافر کہتا ہے ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں، پھر دوسرے سوال کے جواب میں کہتا ہے ہائے مجھے پتہ نہیں، اور تیسرے جواب میں بھی یہی کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ تو نے جھوٹ کہا، سو اس کے نیچے آگ کے بچھونے بچھا دیا جاتا ہے اور جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں کافر پر ضرور 99 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اس کو ڈھستے رہتے ہیں۔ ان کے زہر کا یہ عالم ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھونک مار دے تو زمین بالکل سبزی نہ اگائے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کافر جواب دیتا ہے کہ ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں، تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ بچھا دو اور اسے آگ کا پہناوا پہنا دو اور اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس کے ذریعے دوزخ کی تپش اور سخت گرم لو آتی رہتی ہے اور اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی فصلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے۔ پھر اس کو عذاب دینے کے لیے عذاب دینے والا مقرر کر دیا جاتا ہے جو اندھا اور بہرا ہوتا ہے۔ اس کے پاس لوہے کا گرز ہوتا ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ ضرور مٹی ہو جائے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اس گرز کو ایک مرتبہ مارتا ہے تو اس کی آواز انسان اور جنات کے علاوہ
پورب پچھم کے درمیان ساری مخلوق سنتی ہے۔ ایک مرتبہ مارنے سے وہ مٹی ہو جاتا ہے اور پھر روح لوٹا دی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کے سبب نہیں ہو رہا ہے بلکہ ایسی معمولی باتوں پر جن سے بچے جا سکتے تھے۔ پھر آپ نے ان دونوں کے گناہوں کی تفصیل بتائی کہ ان دونوں میں سے ایک تو پیشاب کرتے میں پردہ نہیں کرتا تھا، ایک روایت میں ہے کہ پیشاب سے نہ بچتا تھا، اور یہ دوسرا چگلی کرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک ٹہنی منگا کر بیچ میں سے اس کے 2 چیر کر کے آدھی اس قبر میں گاڑ دی اور آدھی دوسری قبر میں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شاید ان دونوں کا عذاب ان کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے۔ اللہ قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے اسلام سے متعلق کوئی اور معلومات کو لے کر۔ مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔